جیسے سورج کا ظہور آئینے پر ہو اور آئینے میں وہ سورج چمکنے لگے اور کوئی آئینے کو دیکھے تو اس نے دیکھ لیا نا سورج کو. کیسے دیکھا؟ آئینہ برقرار رہے تو دیکھا جائے گا نا، اور اگر اس کا شیشہ ٹوٹ جائے، آئینے کا شیشہ چور چور ہو جائے تو پھر نہیں دیکھا جا سکے گا، کیونکہ آئینہ مظہر نہ رہا، چور چور ہو گیا نا، ٹوٹ گیا. تو جب اپنی جگہ پر اور حالت پر قائم نہ رہا سو مظہر نہ ہو سکا، اس میں دکھائی نہ دیا. اور اگر اپنی حالت پر برقرار رہا تو سورج اس میں چمک اٹھا اور دیکھنے والے نے اس آئینے میں سورج کو دیکھ لیا. آپ کو اس مثال کی سمجھ آئی؟ سو اس پہاڑ کو اللہ جل مجدہ نے آئینے کی مثل بنایا. اللہ رب العزت نے اس پہاڑ کو آئینے کی مثل بنایا. فلما تجلی ربہ للجبل، فرمایا موسیٰ براہ راست تو تیری نگاہ مجھے دیکھ نہیں سکتی، براہ راست تو تو میرے جلوہ حسن کا نظارہ کر نہیں سکتا. ہم اس طور کو آئینہ بناتے ہیں اور اس کے آئینے میں اپنے حسن کا جلوہ اتارتے ہیں. اگر یہ آئینہ طور اپنی حالت پر برقرار رہا تو دیکھنا میرا حسن تو میرا نظر آ جائے گا. ہم اسے مثل آئینہ کے بناتے ہیں اور اپنا جلوہ حسن اس کی ایک جھلک اس میں اتارتے ہیں، اپنی تجلی اس پر فرماتے ہیں، اپنے حسن کو بے نقاب کرتے ہیں، اس پر اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. اگر یہ آئینہ طور اپنی حالت پر برقرار رہا اور اس نے میرے حسن کے ظہور کو اپنے اندر سمو لیا، جذب کر لیا، تو موسیٰ پھر اسے دیکھنا سامنے یہ ہوگا، نگاہوں میں میرا نور ہوگا، میرا حسن ہوگا. فسوف ترانی، پھر آئینہ طور کے اندر تمہیں میرا جلوہ نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. التجا قبول کر لی تو اللہ پاک نے پھر اپنا ظہور فرمایا پہاڑ پر. تو شرط فسوف ترانی کی تو یہ تھی نا، فإن استقر مکانہ، اگر اپنی جگہ پر یعنی اپنی حالت پر قائم رہا تو تم دیکھ لو گے. مگر وہ پہاڑ تھا وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. جیسے آئینہ چور چور ہو جائے تو اب اس میں دیکھا نہیں جا سکتا، تو جب ریزہ ریزہ ہو گیا تو وہ مقام مظہریت پہ نہ رہا. اب اس کی شعائیں، اس ظہور کے جلوہ حسن کی جو انعکاسی شعائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح پر پڑی تو اس کے نظارے سے بے ہوش ہو گئے. چونکہ وہ جذب نہیں ہوئی تھی نا، اس میں کیا جذب نہیں ہوئی تھی، اسی طرح منعکس ہو گئی. منعکس ہوئی تو ان شعاؤں نے طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو جلا دیا، بے ہوش کر دیا. اب اس واقعے کو آپ اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اس کے ساتھ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنا چاہتا ہوں جس نے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رہا. آنکھوں نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی، دل نے اسے جھٹلایا نہیں. اب اس مقام کی جو تشریح ہے وہ اس واقعہ سے کرنا ہے، تطبیق ہو جائے گی. پتہ یہ چلا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آنکھیں براہ راست لا تدرکہ الابصار. اب وہ جو اقوال تھے نا کہ کسی نے کہا نہیں دیکھا، کسی نے پوچھا کیوں، تو جواب دیا کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں. اب وہ سارے اقوال ہم جمع کر رہے ہیں. ہم یہ انکار نہیں کرتے اس بات کا کہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، بے شک آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، مگر باوجود اس کے کہ لن ترانی فرمایا تھا، دکھائے جانے کا ایک اہتمام تو کیا تھا. باوجود اس کے کہ لن ترانی تھا، تم نہیں دیکھ سکتے، یہ نفی رویت تھی بالعین، نفی رویت بالعین کہ آنکھیں ادراک نہیں کر سکتی، نہیں دیکھ سکتی. تو باوجود اس کے کہ آنکھیں دیکھ نہ سکتی تھی مگر اس رویت کا ایک سامان تو پیدا کیا تھا، اس دیدار اور اس نظارہ حسن کی ایک صورت تو پیدا کی تھی. وہ کیا کہ اس کے لیے طور کو مظہر بنایا تھا، اس پر اپنا ظہور کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر اس نے میرے جلوہ حسن کو سنبھال لیا، برداشت کر لیا، اتنی طاقت اسے مل گئی تو پھر میرا جلوہ حسن اس کے اندر آ گیا
تو فسوف ترانی، پھر تم اسے دیکھنا میرا جلوہ نظر آ جائے. تو یہ مظہریت کے طریق پر موسیٰ علیہ السلام کو اپنا دیدار کرانے کی سبیل تھی. اب اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، آگے لے گئے، مقام قاب قوسین پر لے گئے، پھر مقام او ادنا پہ فائز کیا. جب وہاں فائز کیا تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے دیدار چاہا. آنکھیں تو اس پیکر بشریت کی تھی نا، اور دل حضور علیہ السلام کا عرش الہی سے بھی بلند و بالا تھا. دل کا مقام بہت بلند تھا. اس مقام پر اللہ پاک نے چاہا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے نوازا جائے. تو وہاں تو اہتمام یوں کیا تھا کہ طور کو مظہر بنایا تھا اور اس پر اپنا جلوہ کیا اور اپنا آپ ظاہر کیا، اس پر دکھایا، اور باہر کھڑے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ اسے دیکھو. یہاں سارا کچھ اندر ہی اندر کر دیا، یہاں سارا کچھ اندر ہی اندر کر دیا. فرمایا محبوب تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں، تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے ہیں. وہاں تھا فلما تجلی ربہ للجبل، کہ اللہ پاک نے جب اپنے جلوہ حسن کو پہاڑ پر ظاہر کیا، اپنے جلوہ نور کو پہاڑ پر ظاہر کیا. اب یہاں تو نہ کوئی پہاڑ تھا اور نہ کسی پہاڑ کی حاجت تھی، ضرورت تھی. یہاں فرمایا محبوب تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے، تیرے اپنے دل کو اپنی جلوہ گاہ بناتے. ان آنکھوں نے نظر اٹھائی، آنکھوں نے دیکھا، مگر نور ایک حجاب تھا، نور ایک حجاب تھا. فرمایا نور انا رآہ، میری آنکھوں نے دیکھا مگر وہ تو نور ہی نور تھا، اس نور سے آگے کیسے دیکھتا. تو آنکھوں کے سامنے تو نور ایک حجاب تھا مگر قلب اطہر کے لیے کوئی حجاب نہ تھا. تو محبوب کے قلب اطہر کو، حضور علیہ السلام کے دل انور کو اللہ پاک نے اپنے جلوہ ذات کی جلوہ گاہ بنا دی، جلوہ ذات کا ٹھکانہ بنا دیا. اور وہ عمل جو صفاتی تجلی کے اعتبار سے، طور پر جلوہ ذات بھی نہ تھا، جلوہ صفات تھا، صفاتی تجلی تھی. اور وہ اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ پاک کے صفاتی مظہر ہوتے ہیں. اولیاء کرام اللہ پاک کے اسمی اسمائی مظہر ہوتے ہیں. کیا؟ ساری مخلوق اللہ کی افعالی مظہر ہے، اللہ کے افعال کی مظہر ہے، اللہ کے افعال کی مظہر ہے، افعال الہیہ کی مظہر ہے. اور سب اولیاء اللہ کے اسماء کے مظہر ہوتے ہیں، اور انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اور تنہا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں. حضور کی شان مظہریت میں اللہ کے اسماء کی مظہریت بھی شامل ہے، افعال کی مظہریت بھی شامل ہے، افعال کی بھی شامل ہے، اسماء کی بھی شامل ہے، صفات کی بھی شامل ہے. مگر یہ سب درجات ہیں، اور آپ کی فضیلت یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات کی مظہریت حاصل ہے، ذات الہی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں طور پر جلوہ صفات تھا، جلوہ صفات تھا، مگر یہاں جلوہ ذات درکار تھا. بڑی اونچی بات ہے، جلوہ ذات تھی. پھر جلوہ صفات کے لیے بھی وہاں مظہر طور کو بنایا، اور طور کو پھر قلب رسول سے کیا نسبت صلی اللہ علیہ وسلم، طور کو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا نسبت. یہاں اپنے جلوہ ذات کے لیے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا مظہر بنایا، اور فرمایا محبوب ہم اپنا جلوہ تیرے ہی دل میں اتارتے. یہی بات ہو سکتی ہے نا اس کو. اب میں نے عرض کیا نا کہ میں ان اقوال کو لے کر تطبیق کروں گا، ان اقوال کو